ایاز خان صاحب کیا سمجھتے ہیں بچر آف گجرات کو آئے تسلی ہو گئی؟ کیونکہ ہم نے نفسیاتی جنگ ہو، سفارتی ہو یا جنگی محاذ ہو، ہر جگہ کامیابی سمیٹی ہے۔ مہرین مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بولوں۔ یقین کریں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھنگڑا ڈالنا شروع کر دوں۔ مجھے وہ سیلیبریٹ کرنے کا وہ ماحول مجھے چاہیے کہ میں مطلب یہ اس کو سیلیبریٹ کر سکوں کہ اتنا کمال کام خدایا مطلب آج اس دور کی تاریخ میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کام ہوا ہے جو ہمارے اسپیشلی ہماری فضائیہ نے کیا۔ ہمیں ہمیشہ سے فخر ہے، آج انہوں نے ہمیں اپنا مکروز بنا لیا ہے۔ دیکھیں ایک چیز ثابت ہو گئی کہ جب ٹیکنالوجی کے ساتھ مہارت ملتی ہے، پروفیشنلزم ملتا ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے۔ مطلب انڈیا وہ کھلونے بھیج کے وہ ہمارے یہاں عام لوگ ان سے کھیل رہے تھے جس طرح کے کھلونے انڈیا بھیج رہا تھا، اس کے بعد اس نے اپنی طرف سے بہت بڑا اٹیک کیا ہم پہ، ہمارے ایئر بیسز پہ حملہ کیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر جب ہمارے یہ پرندے اڑے ہیں اور جب انہیں جو تباہی مچائی ہے پھر انہیں سمجھ آئی کہ بھائی ہاں یہ کس طرح سے کاروائی کس طرح ہوتی ہے، حملہ کس طرح ہوتا ہے اور جوابی حملہ کس طرح ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھا رہے تھے کہ نہ کرو یار، نہ چھڑو، مارے جاؤ گے، لیکن نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ وہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ بس پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، اکانومی ان کی ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ قوم کس قوم سے انہوں نے ایک بار پھر پنگا لے لیا ہے۔ وہ پلوامہ میں چلیں تھوڑا ہو گیا، اس پہ تسلی ہو گئی انڈیا کی، لیکن اب تسلی ہو نہیں رہی تھی بنیادی طور پہ۔ وہ بار بار چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ دنیا کو دکھانے میں شاید، اور اپنے بظاہر ہے ان کو چونکہ وار ہسٹیریا ہے، مودی صاحب کی ساری پالیسی ہے کہ اپنی قوم کو یہ بتا سکیں۔ وہ آج وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار کوئی ایک طیارہ بھی نہیں گرا سکے ہم پاکستان کا، چلو وہ کوئی فیس سیونگ ہی مل جاتی۔ یار ہیٹس آف ٹو آور پائلٹس، خدا کی قسم کیا کمال کر کے اور پھر سارے غازی بن کے واپس آ گئے ہیں۔ ایک ایک چیز اپنی محفوظ، کوئی نقصان نہیں، اور جو دشمن کی تباہی کی ہے انہوں نے، جو بربادی کی ہے، اسی لیے آج دیکھیں نا ان کی وہ جو فوجی ترجمان جب آئیں تو انہوں نے کہا جی ہم تو ڈی ایسکیلیشن کے لیے تیار ہیں، کیونکہ پاکستان شاید وہ فوجوں کی موومنٹ بڑھا رہا ہے، اور اگر پاکستان یہ کرے، اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے بھائی ہم تو جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں، کیوں جنگ کریں گے، جنگ تباہ کر دیتی ہے۔ مودی صاحب میں تانوں کل بھی گیا سی اپنا انتظام کر لوں، تسی اگلا الیکشن کوئی نہیں جتنا۔ سر مودی صاحب دی کوئی گل بات سامنے نہیں آ رہی، کوئی بیان، کوئی چیز، کچھ سامنے نہیں آ رہا۔ اب اندازہ کریں نا۔ اچھا پھر ان کا میڈیا پھر کل وہ چبلے رات بھی مارنا شروع ہو گیا تھا کہ جی 2 طیارے ہم نے گرا لیے ہیں پاکستان کے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اس کے بعد کہاں گئے بھائی وہ طیارے؟ دکھاؤ نا۔ ہم تو دکھاتے ہیں، ہم نے ثبوتوں کے ساتھ دکھایا نا ایک ایک چیز کہ یہ ثبوت ہے ہمارے پاس، یہ ہم نے طیارے گرائے ہیں، یہ ہم نے وہاں کاروائی کی ہے، یہ اس جگہ کاروائی کی ہے، ایک ایک چیز پروف کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، آڈیوز کے ساتھ، کوئی چیز مسنگ نہیں تھی۔ ہماری جب بریفنگ دی ہے اس میں فوج فضائیہ اور اس کے بحریہ کے ترجمان نے، تو اس میں کوئی چیز مسنگ نہیں تھی۔ آپ لائیں نا، مطلب الزام لگا دینا اور یہ کہہ دینا، بڑک مار دینا کہ جی ہم نے یہ کر دیا ہے، وہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ہم ساتھ ساتھ ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں آج جو ہے بھارتی میڈیا معافیاں بھی مانگ رہا ہے، منہ بھی چھپاتا پھر رہا ہے۔ آج ان کے ٹی وی چینلز دیکھیں، ماتم کا سمے، پرسکون، وہ جو لاہور آ گئے تھے، لاہور کی بندرگاہ جو تھی وہاں پر بھی انہوں نے اٹیک کر دیا، پشاور کو بھی فتح کر لیا، آج بہت تحمل سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لاہور کی بندرگاہ میں ڈوب کے مر گئے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سارے، کیونکہ وہ انہوں نے بندرگاہ بنا جو دی تھی تو بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی نا اس کو، اس سے پار کیسے کرنا ہے، اس بندرگاہ سے آگے کیسے جانا ہے، تو ظاہر ہے اسی میں ڈوب کے وہ ہاتھ پاؤں مارتے رہے۔ ان کی تو مطلب یقین کریں ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک چیز انہیں سیکھ لینی چاہیے پاکستانی میڈیا سے کہ بیہیو کس طرح کیا جاتا ہے، رپورٹنگ کس طرح کی جاتی ہے، حقائق کس طرح لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا برباد کیا ہے انڈیا کو، اس پروپیگنڈا نے، اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔
اتنا زیادہ آپ نے چونکہ بڑھکے مار دی تھی اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوئی تو پھر اس کے بعد تو آپ کا یہ بنتا تھا. وہ بڑی ہمت ہے ویسے اسٹل ان کی, وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں ان کو آفر ہو جانا چاہیے سب کو. یہ جتنے لوگ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے, ارنب گوسوامی دیکھیں نا کیا مطلب کمال وہ کارٹون بٹھایا ہوا انہوں نے, اور اس کے بعد باقی وہ ان کے میجر صاحب ہیں اللہ کے فضل سے, مطلب بالکل کوئی پتہ ہی نہیں ہے بات کیا کرنی ہے. بس وہ نقشوں پہ بیٹھ کے وہ پاکستان انہوں نے ختم کر دیا تھا, اور ہم نے پریکٹیکلی بتا دیا کہ بھائی اگر اب چھیڑا تو اس کے بعد ہم پریکٹیکلی ختم کریں گے انڈیا کو, یہ ذہن میں رکھنا. صحیح. اچھا عامر الیاس رانا صاحب, پاکستانی میڈیا سے کیا بھارتی میڈیا کو پروفیشنلزم سیکھنا چاہیے, اور کیا بھارتی عوام بالکل کچھ نہیں کہتی, کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی؟ ہم چونکہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں, سنا رہے ہیں, تو لوگوں کی ترجمانی بھی کرنی ہے. ایک میسج آیا ہے کہ رات ہم نے اپنے پی ایس ایل کے مہمانوں کو اپنی فضائیہ کی نگرانی میں خدا حافظ کر کے انڈیا کے ساتھ وہ کیا جو مہمانوں کے جانے کے بعد ہماری والدہ ہمارے ساتھ کیا کرتی تھی. تو لیا پھڑ لیا لتر, تو جناب کام جاری ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بات کرنے کو تیار ہیں, آپ ڈی ایسکیلیشن کریں. ان کو ساری باتیں سمجھ آنے لگی ہیں. یا صاحب جو بات کر رہے تھے نا ابھی, فریش مزہ آتا ہے نا پھر اس طریقے سے. میں تو کہہ رہا تھا بنگڑے میں ہوں تو ہم بھی ادھر سے کریں. انڈین میڈیا کو بھی نیا سٹائل نظر آئے گا کہ جناب خوشی کس کو کہتے ہیں, کیونکہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہمیں اپنے نیشنل سیکیورٹی پہ پرائیڈ ہے, ہمیں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تھا. اور پھر میں نے کچھ ایسی بریفنگز لیں جب میں فضائیہ کی چیزوں کو دیکھ کے آیا, میں نے بات کی, سنی, تو میں مسلسل بتا رہا تھا لوگوں کو کہ بالکل پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمیں دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم نے کچھ نہیں استعمال کیا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ابھی ہم نے چینی مال استعمال کیا ہے. ڈاکٹر قدیر والا سارا رہتا ہے, سب کا سب رکھا ہوا ہے, حفاظتی انتظامات میں ہے, ہم ذمہ دار قوم ہیں. لیکن اگر پھر کوئی جنونی انڈین نے کوشش کی تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے سارے سامان کہاں ہیں, تو پھر ادھر نقصان سے پہلے وہیں پہ نقصان ہوگا. اور ہمیں کوئی وار ہیڈ بھی نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو بار بار متنبع کر رہے ہیں, آپ ہماری ایک اسکرین پہ اویلیبل ہیں پورا انڈیا. ابھی تو چائنا نے کچھ آپ کے ساتھ کیا ہی کچھ نہیں ہے, یہ تو ہم ہیں اپنے انڈیجنس پروگرام کے ساتھ کر رہے ہیں. اور چائنا نے کھل کے کہا ہوا ہے کہ پاکستان کی انٹیگریٹی کے ساتھ کھڑا ہے. یہ ایک ایسی قوت ہے جس کا میسج بہت کم آتا ہے اس طرح کا. وہ تو کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ وہ تجارت بھی کر رہے ہیں, لڑائی بھی کر رہے ہیں, ان کی کٹائی بھی کر رہے ہیں, ان کے بارڈروں پہ زمین بھی واپس لے لی ہے, لیکن وہ تجارت نہیں روکی انہوں نے. وہ تو کر رہے ہیں کام سارے. تو ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ترکی ہمارے ساتھ ہے, آذربائیجان. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی دوسری لائن موجود ہی نہیں ہے, یہ دو طرفہ نہیں کر رہے کام. باقی ہمارے دوست سارے ہمارے ساتھ ہیں, وہ چاہتے ہیں اس خطے میں امن ہو. سعودی وزیر خارجہ نے ابھی ہمارے وزیر خارجہ سے بات کی, پھر جے شنکر انڈین وزیر خارجہ سے بات کی, پھر انہوں نے اس کو پبلک کیا. جیسے مارکو روبیو نے جب ہمارے آرمی چیف سے بات کی تو انہوں نے اس کو پبلک کیا, ہم نے نہیں کیا تھا. کہ دنیا کی کوششیں شروع ہیں. جس وقت یہ ایسکیلیشن بڑھائی تھی, میزائل آئے تھے اور جواب ہم نے شروع کیا, میں اس وقت سے یہ خبر دے رہا تھا کہ امریکہ متحرک ہو چکا ہے, P5 کو لائیں گے بیچ میں, G7 آ چکے ہوئے ہیں اور وہ سیز فائر کے لیے کوشش کریں گے. لیکن ہمیں اپنا کام کر لینا چاہیے. وہ ہمارے فیصل حسین دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کام اتار دینا چاہیے. وہ مطلب وہ مقبوضہ کشمیر میں چلے جائیں, گھس جائیں, لیکن ہم اب تک وہ کچھ کر رہے ہیں جو ان کی ملٹری انسٹالیشن ہے, ان کے بیسز ہیں. ہم نے بتا دیا ہوا ہے انڈیا کو براہ راست بھی, دوستوں کے ذریعے بھی, کہ پھر اگلا ہدف ان کے معاشی اہداف ہوں گے. انہوں نے تو ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کا صرف دکھایا نا, وہ اس قابل نہیں رہ جائیں گے. مطلب بالکل ابھی ہمارے گودام میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے, ابھی ہماری زمین میں بہت کچھ ہے, قابل نہیں رہے گا. عامر الیاس رانا صاحب, ایاز خان صاحب, ڈاکٹر رضا زیدی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ناظرین یہاں چھوٹی سی